نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ نے ہم کو ایک اہم فریضہ 2 رکعات جو کائنات سے بڑھ کر ہے، اللہ نے ہم کو ایک عظیم فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہماری نماز کو قبول فرمائے اور ہم کو دین کی ہر عبادت کے اندر اخلاص نصیب فرمائے۔ دنیا کے اندر عابد لوگ تو بہت ہیں، عابد لوگوں کی کوئی کمی نہیں، اگر کمی ہے تو مقبول لوگوں کی ہے۔ قابلیت اور صلاحیت والے تو دنیا میں بہت ہیں، چاہے دینی اعتبار سے ہو چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو۔ دنیاوی اعتبار سے لوگ اتنے قابل بنے کہ اتنے بھاری بھرکم لوہے کو انہوں نے ہوا میں اڑا دیا۔ دنیا میں دنیاوی اعتبار سے لوگ اتنے قابل بنے کہ اتنی بھاری بھرکم کشتی اور شیپ کو سمندر کی گہرائیوں کے اندر ڈال کر کے اس کو تیرنے پر مجبور کر دیا۔ لوہے کو صلاحیت دی تو پانی پر تیرا دیا اور بھاری بھرکم ہوائی جہاز کو ہوا میں اڑا دیا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی صلاحیتوں کے لوگ پیدا کیے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ قابل کے مقابلے میں مقبول بننا یہ بندے کی شان ہے۔ یہاں دنیا میں آدمی جتنا اللہ کے احکام کا پابند رہے گا وہ مقبول بنے گا۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، کہ انسان تجھ کو یوں ہی تکلیفیں سہ کر کے اپنے رب سے جا ملنا ہے، اور تو اپنے رب سے ملے گا تو یا تو مقبول ہوگا یا مردود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو مردودوں کی فہرست کے اندر شامل نہ فرمائے، اللہ اپنے مقبول بندوں کے اندر ہمیں شامل فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں رہ کر کے آدمی جتنا اپنے آپ کو کما لے گا، قیامت کے دن سارے غموں سے اللہ اس کو چھٹکارا اور نجات دے گا۔ چونکہ ہم لمبے عرصے سے سن رہے تھے جنت کے متعلق، جنت کو سیکھ رہے تھے یا جنت کو پڑھ رہے تھے یا جنت کو سن رہے تھے، اسی سے متعلق یہ تمہیدی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جنتی لوگ جنت میں پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ میرے رب، ہمارے رب تیرا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ تو نے ہم سے سارے غموں کو دور کر دیا۔ ہم غموں اور فکروں کو لے کر دنیا میں چلتے تھے اور یہاں آ کر کے تو نے ہم کو ہر قسم کے غم، رنج، فکر، ہر قسم کی مصیبت سے تو نے نجات عطا فرمائی۔ ان ربنا لغفور شکور الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ اللہ نے ہم کو ایسے ہمیشہ کے گھر کے اندر اتار دیا کہ نہ جہاں کوئی تھکن ہے، نہ جہاں کوئی فکر ہے، نہ جہاں کوئی ذلت ہے، نہ جہاں کوئی خستگی ہے، جہاں عزت ہی عزت ہے، ایسے گھر کے اندر ہم کو اتار دیا۔ اس پر ہمارے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے۔ یہ جنتی کہیں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ اس مقام پر انہی لوگوں کو پہنچائے گا جنہوں نے اپنے آپ کو مقرب بنایا ہوگا۔ اللہ کے حبیب کا وصال ہوا، صحابہ کی کیسی حالت تھی ہم واقف ہے۔ ایک صحابی اللہ کے حبیب کے مؤذنین میں سے ایک مؤذن، ہمارے نبی کے 4 بڑے مؤذن تھے، بلال حبشی تھے، حضرت ابو محذورہ تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، اور ایک اور صحابی تھے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، بڑے جلیل القدر صحابی۔ یہ اپنے باپ کے اندر کام کر رہے تھے، آپ کا وصال ہوا، آپ کے لڑکے نے کہا کہ ابو اللہ کے حبیب وصال فرما گئے۔ جیسے ہی ان کے کان میں خبر پڑی اللہ کے حبیب کے وصال کی، انہوں نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی اور کہا کہ میرے رب، یہ نگاہیں اور یہ بصارت یہ تو تیرے حبیب کو دیکھنے کے لیے تھی، اب تیرا حبیب ہی نہیں رہا تو مجھے ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی دعا ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کی بینائی کو لے لیا، ان کی دعا قبول فرمائی۔
دیکھو یہ تقرب کے لیے، اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لیے اللہ کے حبیب سے کتنی محبت کر رہے. جنگ احد کے موقع پر ایک عورت کلثوم بنت رافع رضی اللہ عنہا جب مدینہ کے اندر خبر پہنچی، غلط خبر، افواہیں اڑائی منافقوں نے کہ اللہ کے حبیب کا وصال ہو گیا، آپ شہید کر دیے ہوئے، تو مدینہ کے اندر بحران مچ گیا. یہاں تک کہ عورتیں ویسے پاگلوں کی طرف دوڑتی ہوئی احد کے میدان کی طرف بھاگ رہی ہیں کہ اللہ کا حبیب دنیا سے رخصت ہو گیا، شہید ہو گیا. تو یہ عورت کلثوم بنت رافع رضی اللہ عنہا، ایک صحابی نے کہا کہاں بھاگ رہے ہو؟ تمہارا باپ شہید ہو گیا. کہا میرا باپ گیا اللہ کے راستے میں، میرا حبیب کہاں ہے؟ تھوڑی آگے گئی، کسی نے کہا کہ کلثوم تیرا شوہر تو وصال کر گیا. کہا میرا شوہر گیا اللہ کے راستے میں، میرا حبیب کہاں ہے؟ کچھ آگے گئی، کہا کلثوم کیوں بھاگ رہی ہو؟ تمہارا بھائی شہید ہو گیا. ایک سے ایک رشتے داروں کی خبر، سچی خبر دی جا رہی ہے. ہمارے نبی کے قریب پہنچ کر کیا کہا کہ کل مصیبت بعد تجلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت چھوٹی ہے. آپ اگر ہو، آپ اگر نہ ہو تو بہت بڑی مصیبت، لیکن آپ موجود ہیں تو ہر بڑی سے بڑی مصیبت چھوٹی ہے ہمارے لیے. تقرب کے لیے، اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لیے، تو دنیا میں اللہ نے ہم کو ایک بہترین چانس دیا ہے کہ موت سے پہلے ہم جنت کے مستحق بننے کی کوشش کریں اور جنت کا قابل اور لائق بننے کی کوشش کریں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پورے آسمان کے نیچے سوئی ہوئی تھی. رات کے وقت ستارے جگمگا رہے تھے، چمک رہے تھے. ہمارے نبی نے حضرت عائشہ کو دیکھا کہ ستاروں کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے پوچھا عائشہ کیا دیکھ رہی ہے؟ بولے آسمان میں ستارے دیکھ رہے ہو. کہاں ستارے دیکھ رہی ہوں، پر میں ایک بات سوچ رہی ہوں. آپ نے پوچھا کیا سوچ رہی ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کیا ایسا بھی کوئی شخص ہے کہ اس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو. میں یہ سوچ رہی ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں ہے. حضرت عائشہ سمجھی کہ میرے پاپا کا نام لیں گے تو بے چین ہو گئی. کہا یا رسول اللہ کون؟ کہا عمر ایسا آدمی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. تو حضرت عائشہ کا چہرہ تھوڑا غمگین ہو گیا، ابا کا نام نہیں آیا. آپ نے فرمایا کہ عائشہ شاید تم سوچ رہی ہو کہ میں نے تمہارے ابا کا نام نہیں لیا، صدیق اکبر کا. لیکن عائشہ سن، تیرا باپ جو میرے ساتھ غار ثور کے اندر رہا، تیرے باپ کی صرف ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں. صرف ایک رات کی عمر کی ٹوٹل نیکیاں آسمان کے ستاروں کے بقدر، پر تیرے ابا صدیق اکبر کی نیکیاں غار ثور کی صرف ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں. اللہ نے مقام عطا فرمایا صحابہ کو. ہم بھی اگر محنت کریں گے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا مقبول بندہ بنائے گا. ہم بات کر رہے تھے جنت کے میووں کی. اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت کے میوے ہر پھل کو اللہ تعالیٰ نے 12 ہاتھ لمبا کرنا ہے. 12 ہاتھ. جنت کا کیلا کتنا بڑا ہے؟ 12 ہاتھ. یہاں سے لے کے یہاں تک 12 ہاتھ نہ ہو تو آپ کون کی اٹھائیں گے کیسے؟ تو ہم کو اٹھانا تھا. ہماری ہائٹ بھی اتنی بڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ تک تو آمد ہمیں نصیب کرے گا. کتنا قد آدم علیہ السلام کی جتنی ہائٹ تھی اللہ تعالیٰ کتنی عظیم ہائٹ ہمیں عطا کرے گا. 60 ہاتھ کے بقدر اور ہزاروں مردوں کی طاقت اللہ جنتی ایک مرد کے اندر طاقت رکھے گا. آپ نے فرمایا جنت کا ہر پھل 12 ہاتھ کے برابر ہے. جنت کا ایک کھجور، یہاں دنیا میں آپ کھجور دیکھو، سب سے بڑی کھجور کو امبر ہوتی ہے. امبر سب سے بڑی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جنت کی ایک کھجور 12 ہاتھ کے برابر ہے اور اس میں کوئی گٹلی نہیں، اس میں گٹلی بھی اللہ نے نہیں رکھی. آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ جنت کا انار کتنا بڑا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جب معراج کے موقع پر جنت کا دیدار کیا تو میں نے جنت کے ایک انار کو دیکھا
کہ وہ اتنا بڑا تھا گویا کہ ایک اونٹ کے اوپر پالان کو کس دیا گیا ہو، زین رکھ دی گئی ہو اور اس کے اوپر سامان کو باندھ دیا گیا ہو، تو وہ اونٹ کتنا بڑا لگتا ہے. اتنا بڑا انار میں نے دیکھا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو کتنے لوگ کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا ایک انار بیچ میں جنتی اطراف میں بیٹھے بیٹھے کھاتے رہیں گے، لیکن وہ پورا کا پورا خاندان کھا لے گا، سب سیراب ہو جائیں گے، لیکن اس کے دانے ختم نہیں ہوں گے. ایک روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہر انار کے اندر ایک دانہ جنتی ہوگا. سنا ہوگا، بعض نے نیچ بھی سنا ہوگا. میں نے کچھ سنا کہ ہر انار کے اندر ایک دانہ ہوتا ہے جو جنتی ہوگا. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ خالی یوں ہی اڑائی ہوئی باتیں ہیں، پر ایسا نہیں ہے. ابن عباس کی روایت بدور الصافرہ کے اندر طبرانی کا حوالہ دیا اور صحیح سند کے ساتھ اللہ کے نبی سے مرفوعاً نقل کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر جو انار ہیں ہر انار کے اندر اللہ نے ایک دانہ جنتی رکھا. ابن عباس نے ایک موقع پر انار کو کھاتے ہوئے ایک دانہ گر گیا، اس کو صاف کر کے کھا لیا. صحابہ نے کہا کیوں کھا رہے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں میرا نبی کہتا ہے کہ جنت کے ہر انار کے اندر ایک جنتی دانہ ہوتا ہے، پتہ نہیں یہی ہو؟ تو میں نے اس کو اٹھا کر کے کھا لیا. بدور الصافرہ بڑی عظیم کتاب ہے جس کے اندر عربی زبان کے اندر ہے، جس کے اندر پوری جنت کو کھولا گیا ہے، اور اس میں امام طبرانی کے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو مرفوعاً نقل کیا گیا ہے. تو جنہوں نے سنا ہے برابر سنا ہے. اب وہ تو حدیث کی گہرائیوں پر نظریں ہونی چاہیے. 10 لاکھ روایتیں ہیں، 10 لاکھ روایت، 10 لاکھ حدیث کا ذخیرہ ہے. تو پھر اس ذخیروں پر گہری نظر ہوگی تو وہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات برابر نہیں کی غلط ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا کے اندر جو آدمی کسی بھوکے کو کھلا دے گا اور کسی کو ایک دو روٹی کھلا کر کے اس کو شکم سیر کر دے گا، میرا رب اس کو جنت کے بہترین پھل کھلائے گا. اور میرا رب ان کو انگور کھلائے گا. انگور جس کا ایک دانہ کتنا بڑا، آپ نے فرمایا پانی کا جو مشکیزہ ہوتا ہے کتنا بڑا. تو پھر آپ کہیں گے منہ کیسے کھلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کیسا بدن دے گا، ایسا بدن دے گا، اتنا بڑا دانہ ہے. اللہ تعالیٰ کھانے کی ترتیب بھی سکھلائے گا. جنت کے اندر عربی زبان بولیں گے تو کہا آپ نے سیکھی ہے؟ آپ نے سیکھی ہے؟ بھائی عربی زبان تو نہیں سیکھی. آپ نے فرمایا کہ عربوں سے محبت کرو، لیکن عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی. میرا لایا ہوا قرآن عربی، میں خود عربی اور اہل جنت کی زبان عربی. اللہ سب کو سکھا دے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر بھوکے کو کھانا کھلائے گا، میرا رب جنت کے اندر بہترین پھل کھلائے گا. آپ نے فرمایا جو کوئی کسی پیاسے کو پانی پلا دے، تو پانی میں کہاں پیسے لگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پیاسے کو پانی پلائے گا، 1 گھونٹ 2 گھونٹ 1 گلاس، میرا پروردگار الرحیق المختوم سے خالص شراب پلائے گا. جنت کی شراب جو کیسے ہوگی؟ ختام ہو مکس، اس کا جو پیک ہوگا، پیک اللہ تعالیٰ مشک سے اس کو پیک کرے گا اور اللہ وہ رحیق المختوم کا پانی اور شراب اس کو پلائے گا. آپ نے فرمایا جو کسی غریب کو کپڑا پہنا دے، کسی غریب کو ایک جوڑ دے دے، آپ نے فرمایا میرا پروردگار جنت کا بہترین حریر اور ریشم، سبز ریشم کپڑے اللہ پہنائے گا. یہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے. پھر ایک روایت میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ دنیا کا جو انار ہے وہ لیمو اللہ کی عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت ہے. یہ جنت کے پھلوں میں سے دونوں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کو مبارکبادی دے گا، جب یہ جنت کے اندر آئیں گے، جنت کے اندر دروازے کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے کستوری کے ٹیلے ہیں، کستوری خوشبو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ریت کے ڈھبلے ہوتے ہیں، بڑے اور چھوٹے ہوتے ہیں، ایسے جنت کے اندر کستوری کے ڈھبلے.
جیسے ہی جنتی اندر داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا چلائے گا جس کا نام ہے مدیرہ، جو رمضان کے اندر چلتی ہے۔ یہ ہوا تیز چلے گی اور یہ کہاں ٹکرائے گی؟ کستوری کے تیروں پر ٹکرائے گی۔ جیسے ہمارے روڈ پہ جاتے ہیں تو کتنی کستوری اڑتی ہیں کہ نہیں اڑتی؟ وہ کستوری اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ آپ فوراً بازار سے چلو، گھر آؤ، پھر ناک کے اندر انگلی ڈال کے دیکھو تو کستوری کستوری نظر آئے گی۔ ایک قسم کا ڈسٹ ہوتا ہے، دھول ہوتی ہے۔ جنت کے اندر جب یہ مدیرہ ہوا چلے گی اور کستوری کے تیروں سے ٹکرائے گی تو کستوری بکھرے گی اور چمکدار ایک دم سفید خوشبوئیں ہوا کے اندر اڑے گی، یہ جنتیوں کے چہروں پر لگے گی۔ جیسے ہی جنتیوں کے چہروں پر لگے گی دنیا کے اندر ختم، اب یہاں سے جنت کے اندر شروع ہو جائے گی۔ بڑے عظیم چہرے پر نکھاردار چہرے ہوں گے اور بڑے عظیم خوشنما چہرے نظر آئیں گے جب یہ کستوری اہل جنت کے چہروں کے اوپر لگے گی۔ بابرکت چہرے بنیں گے، بڑے بابرکت چہرے ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے بیٹھو، تم کو بٹھانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ بٹھائیں گے۔ اچانک ایک چمک آئے گی، لوگ کہیں گے کہ چمک کیسی ہے؟ جیسے ہی اس چمک کو دیکھنے کے لیے اوپر اپنی نگاہ کو اٹھائیں گے، آواز آئے گی سلام قولا من رب الرحیم، اے میرے جنتی بندو خیریت سے ہو، تمہیں سلامتی ہو، تمہیں سلامتی ہو۔ اب یہاں کستوری تو ہمارے چہروں پر لگی ہوگی، جنتیوں کے چہروں پر اللہ کی چمک آئے گی تو اور زیادہ حسن اللہ چہروں پر بڑھا دے گا، اور زیادہ، اور وہاں عظیم قسم کے پھل دیے جائیں گے اہل جنت کو استقبال کے موقع پر۔ استقبال کے موقع پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو عطا فرمائے گا کہ جنہوں نے دنیا کی مختصر زندگی کو غنیمت سمجھا، جوانی کو غنیمت سمجھا اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھا، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھا اور انہوں نے اپنی زندگی کو اچھی طرح گزار دیا اور اللہ کے مقبول بندے بن کر دنیا سے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ عظیم نعمت عطا کرے گا۔ باقی مضمون انشاءاللہ ابھی تو باقی ہے، جنت باقی ہے۔ ہم کو پہلے حور اور یہ نہر ہے، اس کے علاوہ ہم نے کچھ سنا ہی نہیں۔ جنت بزرگان دین فرماتے جنت کو پڑھو، جنت کو سنو تاکہ تم کو نماز پڑھنے کا جذبہ اور ذوق شوق پیدا ہو۔ آدمی کے سامنے جب کسی چیز کا نفع ہوتا ہے آدمی اس میں دھکتا ہے، اور جب اس کو نقصان نظر آتا ہے تو اس سے بچتا ہے، یہ فائدہ ہے۔ جہنم پڑھیں گے تو نقصان نظر آئے گا، جنت پڑھیں گے تو نفع اور پروفٹ نظر آئے گی، تو آدمی اس لائن کی محنت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کرے۔ یا رب الحمد للہ